ویڈیو کو سماعت کرنے کے لیے دارالمصطفیٰ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آئیکن کو دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پچھلی مجلس میں ہم نے اہدنا الصراط المستقیم پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اس کے بعد والے آیت کریمہ پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ اسی صراط مستقیم کی تفسیر بھی ہے جو اہدنا الصراط المستقیم کے ضمن میں گزری کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، انعام والوں کا راستہ، ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ انعمت یہ انعام سے ہے، اور یہ دوسرے تک کوئی نعمت پہنچانے کو کہتے ہیں۔ تو انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی جن کو تو نے نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں بے شمار ہیں جو اس نے اپنے بندوں پر خاص طور سے فرمائی ہیں۔ خود ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگرچہ ساری نعمتوں کا شمار کرنا ناممکن ہے، لیکن وہ دو جنسوں میں منحصر ہیں۔ چنانچہ امام بیضاوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا اگرچہ ناممکن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد گرامی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کے بموجب، لیکن وہ دو جنسوں میں منحصر ہیں، ایک دنیاوی نعمتیں اور دوسری اخروی نعمتیں۔ ایک وہ نعمتیں جن کا تعلق دنیا سے ہے، اور دوسری وہ نعمتیں جن کا تعلق آخرت سے ہے۔ پہلی یعنی دنیاوی نعمتیں بھی دو قسم کی ہیں، ایک وہبی ہیں ایک کسبی ہیں۔ وہبی وہ نعمتیں کہ جن میں بندے کے کسب کو بالکل دخل نہیں ہے، اور کسبی وہ نعمتیں جن میں بندے کے کسب کو بھی داخل ہے۔ پھر وہبی بھی دو قسم ہیں، ایک روحانی اور ایک جسمانی۔ روحانی نعمتیں جیسے کہ بندے کے اندر روح پھونک دینا، عقل کے ذریعے اس کو روشن کرنا، اور جو قوتیں عقل کے تابع ہیں جیسے کہ فہم، فکر، نطق، ان سب چیزوں سے بندے کو روشن کر دینا، یہ روحانی نعمتیں ہیں۔ اور جسمانی نعمتیں جیسے بدن پیدا کرنا، اور بدن کے اندر جو طاقتیں حلول کیے ہوئے ہیں، اور بدن کی جو شکل و صورت ہیں، تندرستی، اور اسی طریقے سے جو اعضاء کا مکمل ہونا، ناقص ہونا، یہ جسمانی چیزیں ہیں۔ مکمل ہونا
یہ جسمانی نعمتیں ہیں. پھر وہبی کے بعد کسبی دوسری قسم دنیاوی نعمتوں کی، جیسے کہ نفس کو رذیل چیزوں سے ستھرا کر دینا اور اس کو اخلاق اور عمدہ صلاحیتوں سے آراستہ کرنا، اور اسی طریقے سے عمدہ صفات کے ذریعے مزین کر دینا، جاہ اور مال و دولت حاصل کرنا. یہ سب اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، ان میں بندے کے کسب کو بھی دخل ہے. دوسری یعنی آخرت کی نعمتیں، اخروی نعمتیں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اس کے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور اس سے راضی ہو جائے، اور اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے مقرب فرشتوں کے ساتھ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. یہ نعمتوں کے جنسیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتیں منحصر ہیں. اب یہ انعام والے کون ہیں جن کے راستے پر چلنے کی یہاں دعا مانگی گئی؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انعام والے مومنین ہیں، مسلمین ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر و عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما ہیں. اور بعض فرماتے ہیں تحریف اور تبدیل ہونے سے پہلے کے یہودی اور نصارہ. بعض لوگ کہتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت. قرآن پاک نے بھی بعض انعام والوں کی نشاندہی فرمائی، بلکہ اس کو مفسرین کرام نے اس اجمال کی تفصیل فرمایا. ارشاد باری تعالی انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو قرآن پاک کا ارشاد گرامی ہے، اس میں فرمایا جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، انہی انعام والوں کے راستے پر چلا. اب یہاں پر اس انعام سے کیا مراد ہے؟ نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، ایسے مومنین، مسلمین، ان سب پر بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی. لیکن یہاں پر ان کے اوپر فرمائی ہوئی نعمتوں میں سے کون سی نعمت مراد ہے کہ جس کی بنا پر ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے دعا مانگنے کو کہا گیا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انعمت علیہم بالہدایت والتوفیق، یہاں پر ہدایت اور توفیق کی نعمت مراد ہے. اسی طریقے سے دوسرے مفسرین کرام نے اس عبارت میں فرمایا کہ مننت علیہم بالثبات علی الایمان والاستقامہ، کہ ایمان پر ثابت قدمی اور استقامت کی جو نعمت ان پر ہوئی، اسی نعمت کی بنا پر ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے دعا مانگنے کو ارشاد فرمایا گیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب ہوا اور جو بہکے. اس غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں دو لفظ ہیں، ایک تو مغضوب علیہم، دوسرے ضالین. یہ مغضوب غضب سے ہے، اور غضب کہتے ہیں فوران القلب، دل کے جوش مارنے کو. فوران النفس عند ارادت الانتقام، کہ کسی سے انتقام کا ارادہ کرتے وقت، انتقام لینے کا ارادہ کرتے وقت جب نفس جوش مارنے لگتا ہے، دل جوش مارنے لگتا ہے، تو اسے جوش مارنے کو غضب کہتے ہیں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے تو چونکہ وہ دل سے پاک ہے، نفس سے پاک منزہ ہے، تو وہاں پر یہ معنی مراد نہیں ہو سکتا. اسی لیے یہاں پر اس کا غائی اور انتہائی معنی جیسا کہ رحمت کے ضمن میں گزرا تھا وہی مراد لیا جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ انتقام، ارادہ انتقام. اور دوسرا کیا ہے؟ ولا الضالین، یہ ضال ضلال سے ہے، اور ضلال کے
کئی معنی ہے. ضلال کا معنی غائب ہونا بھی ہے, ضلال کا معنی ہلاک ہونا بھی ہے, ضلال کا معنی باطل بھی ہے, اور ضلال کا معنی بھول جانا بھی ہے, اور ضلال کا معنی صراط مستقیم سے عمدن یا سہون تھوڑا یا زیادہ ہٹ جانا, دور ہونا. اور یہاں پر یہی آخری معنی مراد ہے. جب صراط مستقیم سے, راہ راست سے تھوڑا یا زیادہ ہٹ جانے کو ضلال کہتے ہیں, تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا ادنا مرتبہ خلاف اولا ہے اور اعلی مرتبہ کفر ہے, اور اس کے درمیان میں وسیع میدان ہے. اب راستہ ان کا نہیں جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا. تو یہ کون لوگ ہیں جن پر غضب ہوا اور جو بہک گئے؟ حدیث پاک میں اس کی تفسیر فرمائی گئی کہ مغضوب علیہم سے یہودی مراد ہیں اور ضالین سے نصرانی مراد ہیں. یہودیوں کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من لعنہ اللہ وغضب علیہ, جن کو اللہ نے لعنت فرمائی اور جن پر اللہ کا غضب ہوا. اور نصرانیوں کے متعلق ارشاد فرمایا قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا, کہ اس سے پہلے وہ گمراہ ہو گئے اور بہتوں کو گمراہ کیا. تو یہ تفسیر حدیث پاک سے ثابت ہے. اب قرآن پاک میں یہودیوں کے لیے بھی ضلال کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہودی جس طرح مغضوب علیہم ہیں اسی طرح نصارہ بھی مغضوب علیہم ہیں. پھر یہودیوں ہی کو مغضوب علیہم کے ساتھ کیوں خاص کرنے میں, اس میں کیا حکمت ہے؟ اسی طرح جس طرح نصرانی جس طرح ضالین ہے اسی طرح یہودی بھی ہیں, پھر نصرانیوں کو خاص طور پر ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اس کی توجیح علماء کرام نے فرمائی کہ یہودیوں کے پاس علم تھا, عمل نہیں تھا, اور نصرانیوں کے پاس علم ہی نہیں رہا. یہودی اپنے علم کے مطابق عمل نہ کر کے ایسے کام کرتے رہے جن کی وجہ سے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا رہا. اعتداء, زیادتیاں, تعنت, کفر, معجزات دیکھنے کے باوجود قتل انبیاء, ایسے امور جن پر عرف عام میں بھی بہت دیکھ کر کے بہت غصہ آتا ہے, انہی امور کی بنا پر ان کو مغضوب علیہم کے ساتھ مختص کر دیا گیا. اور نصرانیوں کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس علم ہی نہیں رہا, وہ علم کا سرمایہ ہی کھو گئے. تو جب علم ہی نہیں رہا تو گمراہ ہو گئے, اسی لیے ان کے لیے گمراہ کا لفظ استعمال ہوا. انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت امام بیضاوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اس تفسیر میں یہ کہنا بھی درست ہے کہ مغضوب علیہم وہ نافرمان بندے ہیں اور ضالین وہ جاہل بندے ہیں. کیونکہ منعم علیہم, اب یہاں تین چیزیں آ گئی, منعم علیہم, مغضوب علیہم اور ضالین. انعام والے, غضب والے اور ضلال والے. انعام والوں کو تو یہ توفیق ہوئی کہ ان لوگوں نے حق تعالی کی معرفت بھی حاصل کی, بھلائی کا علم بھی حاصل کیا اور اس پر عمل بھی کیا. تو ان کے اندر علم اور عمل دونوں جمع ہوئے. اور اس کے بعد مغضوب علیہم, ان کے غضب والوں کے پاس علم تو رہ گیا. وہ نافرمان بندے کہ جن کے پاس علم تو تھا لیکن وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے, بے عمل عالم کہہ دیں. اور اس کے بعد تیسرا گروہ وہ جن کے پاس نہیں علم ہے, جب علم نہیں ہے تو عمل نہیں ہے, اس سے مراد جاہل ہیں, جن کو اللہ تعالی کی معرفت حاصل نہیں ہے, شریعت کا علم نہیں ہے. تو علم اور عمل والے منعم علیہم ہیں, علم بلا عمل وہ مغضوب علیہم ہیں, اور لا علم لا عمل وہ ضالین ہیں. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فقولوا آمین، تو تم آمین کہو، کیونکہ ملائکہ فرشتے کہتے ہیں آمین، تو جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو جائے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے گزرے ہوئے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اب جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو جائے، اجابت میں، لبیک کہنے میں، جواب دینے میں۔ یہ بھی کہا گیا کہ خلوص نیت میں، جس طریقے سے فرشتے خلوص نیت کے ساتھ آمین کہتے ہیں، اسی طریقے سے خلوص نیت کے ساتھ یہ بھی آمین کہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جس وقت فرشتے آمین کہیں بالکل اسی وقت میں یہ بھی آمین کہے۔ اور معنی علماء کرام نے فرمایا کہ راجح معنی یہ ہے کہ جس کا آمین کہنا وقت کے اندر خلوص نیت کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رغبت کرتے ہوئے اور قلب سلیم کے ساتھ اور اجابت کے ساتھ فرشتوں کے آمین کہنے کے مطابق ہو جائے، تو اس کے لیے وہ انعام ہے کہ اس کی گزرے ہوئے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ جس کی یہ حالت ہو، ان تمام صفات سے متصف ہو، وہ صراط مستقیم پر ہے، وہ سچے راستے پر ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قرأ فاتحۃ الکتاب ثم قال آمین، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے اور پھر آمین کہے، تو آسمان میں کوئی مقرب فرشتہ باقی نہیں رہتا مگر یہ کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا تو ارشاد فرمایا اوجب ان ختم، کہ اس نے واجب کر دیا، اس دعا کی قبولیت کو اپنے لیے واجب کر دیا اگر اس نے اس پر مہر لگائی۔ تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بِأَيِّ شَيْءٍ يَخْتِمُ، وہ کس چیز کے ذریعے اس پر مہر لگائے گا؟ قال آمین بآمین، سرکار نے فرمایا آمین کے ذریعے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے تمہاری کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کیا جتنا حسد تمہارے آمین کہنے پر کیا۔ ایک حدیث شریف میں، دوسری حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے تمہاری کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کیا جتنا آمین پر حسد کیا، فَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ آمین، لہذا زیادہ سے زیادہ آمین کہا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الیہود قوم حسد، کہ یہودی حسد والی قوم ہے، حسدوکم علی ثلاثۃ اشیاء، انہیں تین چیزوں کی بنیاد پر تم سے حسد کیا۔ وہ تین چیزیں کون؟ افشاء السلام، اقامت الصف، آمین، سلام پھیلانے پر السلام علیکم ورحمت اللہ، اس پر وہ لوگ تم سے بہت حسد کرتے ہیں۔ اقامت الصف، تم جو صفوں کو درست کرتے ہو ان صفوں کے درست کرنے پر وہ تم سے بہت حسد کرتے ہیں۔ وہ آمین، اور تم جو دعا پر آمین کہتے ہو اس آمین پر بھی بہت حسد کرتے ہیں۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودی حسد والی قوم ہے، حاسد قوم ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کی تین
افضل چیزوں پر حسد کیا. ایک تو سلام کا جواب دینا اور صفوں کو درست کرنا، اور فرض نمازوں میں امام کے پیچھے آمین کہنا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت ثلاث خصال، مجھے 3 خصلتیں عطا کی گئی. اعطیت صلاۃ فی الصفوف، ایک تو یہ کہ مجھے صف بستہ نماز ادا کرنا یہ عطا کیا گیا، صفیں باندھ کر نماز ادا کرنا یہ مجھے عطا کیا گیا. وَأُعْطِيتُ السَّلَامَ وَهُوَ تَحِيَّةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور مجھے سلام عطا کیا گیا اور سلام اہل جنت کی تحیت ہے. وَأُعْطِيتُ آمین، اور مجھے آمین عطا کیا گیا. وَلَمْ يُعْطَهَا أَحَدٌ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِلَّا أَن يَكُونَ اللَّهُ أَعْطَاهَا هَارُونَ، اور یہ پہلے کسی کو بھی عطا نہیں کیے گئے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آمین حضرت ہارون علیہ السلام کو عطا کیا ہو، کیونکہ حضرت موسیٰ دعا مانگ رہے تھے اور حضرت ہارون آمین کہہ رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمین خاتم رب العالمین علی لسان عبادہ المؤمنین، کہ آمین یہ رب العالمین کی مہر ہے جو وہ بندوں کی، مومن بندوں کی زبان کے ذریعے دعاؤں پر لگوا لیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے آمین کہہ کر کے، اور اس کو درجے قبولیت تک پہنچا دیتا ہے. اب یہ آمین ہے کیا؟ آمین کا معنی علماء کرام نے بیان فرمایا، اور مرفوع حدیثوں میں بھی آیا ہے، صحابہ کرام نے بھی معنی بیان فرمایا. بعد نے فرمایا اللہم استجب، اے اللہ قبول فرما، اجب یا رب اس کا معنی بھی یہی ہے. اللہم اسمع واستجب، اے پروردگار سن اور قبول فرما. اور آمین یہ رب العالمین کی مہر ہے جس کے ذریعے مومن بندے کی دعا پر مہر لگائی جاتی ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسما میں سے ایک اسم ہے. بعض نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہر ہے اس کے بندوں پر، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ان سے آفات و بلیات کو دور فرما دیتا ہے. جس طریقے سے خط کی مہر، خط کو بند کر کے جو اس پر مہر لگا دی جاتی ہے تو وہ مہر اس خط کے اندر رکھی ہوئی چیز کو فساد سے بچاتی ہے، باہر والی چیز سے روک دیتی ہے. اسی طریقے سے یہ آمین رب العالمین کی مہر ہے جس کے ذریعے یہ بندوں کو آفات و بلیات سے محفوظ فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب سلام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور سلام کا جواب دینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور صفیں خوب درست کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور دعا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اس پر آمین کہنے کی خوب توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے غضب سے اور ضلال سے محفوظ رکھے، بچائے. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.